کہ وہ میلہ لگاتے تھے. اسی دور میں جو ان کی تزئین، ان کے کپڑوں کا کیفیت، وہ نیا کپڑے پہن کر گھوڑوں میں سوار ہو کر کے ریس لگاتے تھے. بہت سارے خرافات مدینہ والوں کی زندگی میں تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اللہ نے زندگی ایسے بدل دی کہ اسی مدینہ کے ایک سیکنڈ کے لیے ہم سے سکتے ہیں. وہاں کی باشندوں کی آپ کی پیشانی پر جب نظر ڈالو گے اس سے اللہ کی خشیت ٹپکتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی اس کی عید تھی، اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا تو اللہ کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو، جب رمضان شریف کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے، شوال کی چاند نظر آ جاتی ہے، اسی دن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے رات کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا. لیلۃ الجائزہ عربی کے الفاظ ہیں بدلہ دینے کی رات. میں نے کل حدیث پاک کی کتاب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہے، ویسے سارے سال سے سب سے بہترین رات جمعے کو ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر پوری سال میں لیلۃ القدر کی جو تام 5 راتیں ہیں وہی اللہ کے ہاں بہت بڑی مقام رکھتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر کے آگے جو عید الفطر کی جو رات ہے، اس کو اللہ کے پیغمبر نے لیلۃ الجائزہ قرار دیا، بدلہ دینے کی رات. اور میں نے ابن حبان کی روایت پڑھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ وہی رات ہے کہ اللہ کریم نے میرے جو امت کو دی ہے وہ 1000 لیلۃ القدر کی رات سے بھی بڑی ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باقاعدہ بحث کی ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر باقاعدہ اس پر بحث کی ہے کہ لیلۃ الجائزہ کی جو مقام ہے وہ کیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال میں موجود اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے امتی گناہوں کی سیلاب لے کر اتنے گناہ کی ہو کہ ریت کی ذروں کی برابر ہو، اتنا زیادہ ہو گناہ ان کی، آسمان سے زمین کے درمیان کا جو خلا ہے 500 سال کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے بھی تیز جب ہو پھر انسان پہلی آسمان کو پہنچ جاتی ہے. یہ پوری دنیا اگر ریت کی ضرورت اتنے زیادہ ہو کہ یہ خلا مکمل بھر جائے. اللہ کے نبی کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خلا گناہوں سے بھر جائے، جتنے بدتر ہیں اگر کسی کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہو. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمندر کی جتنے پانی ہیں اگر اس کو قطرہ کیا جائے تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، انسانی بس سے اور حساب کی بس سے باہر ہو جاتی ہے، اتنا ہی وہ گناہ لے کر کے آئے. اور لیلۃ الجائزہ جو عید الفطر کی جو رات ہے، اسی رات میں 2 رکعت پڑھ کر کے اخلاص کے ساتھ جب وہ ہاتھ اوپر کر لیتا ہے، میرے رب کریم نے فرمایا بعزتی وجلالی والکرم، اللہ رب العزت کو قسم لینے کی ضرورت نہیں ہو جاتی ہے کہ وہ قسم اٹھائے. ہمارے سمجھانے کے لیے رب کائنات نے فرمایا میرے عزت کی مجھے قسم، میری جلال کی مجھے قسم، میرے کبریائی کی مجھے قسم، میں اس کو بیک جنبش قلم ایک قلم سے ایسے مٹا دوں گا کہ گویا کہ وہ آج اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوگا. اور ہمارے ماحول میں کیا ہے، لیلۃ الجائزہ تو بجا ہم فرض نماز کے دماغ ہی نہیں کرتے. ہم نے عید کی رات کو یہی سمجھا ہے کہ بازاروں میں گھومنا ہے، شاپنگ کرنی ہے، یاروں دوستوں کے ساتھ جا کر کے جوس پینا ہے اور کلفی کھانی ہے اور آئس کریم کھانی ہے. نہیں، یہ شیطان کی دھوکے ہیں. ہمیں اللہ نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دین عطا فرمایا ہے وہ دین یہ نہیں کہتا. اور دوسری بات،
اور جو عید الفطر کے دن ہے، رب کائنات نے فرمایا، جو میں نے کہا نا آپ کو، عید نیا کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اسی کا نام عید ہے۔ ویسے تو ہم سب پوری سال نیا کپڑے پہنتے ہیں، نیا جوتے پہنتے ہیں، مختلف قسم کی لباس پہنتے ہیں، عید نہیں مناتے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام اللہ نے مجھے دیا ہے عید کے نام سے۔ اور آج کا دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے، لوگ صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں، اور دوسری مرتبہ جو گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، مصبحا محللا مکبرا، حدیث کے الفاظ تسبیح پڑھتا ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوا جب عیدگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں، یباعی بہم الملائکہ، حدیث کے الفاظ اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں سے فخریت اور کہتا ہے، یہ میرے وہ مخلوق ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بناتا ہوں، تو اب فرشتوں نے ہی کہا کہ الہ العالمین، آپ تو انسانوں کو تو پیدا کرتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں، یفسدون فی الارض، زمین کے اندر وہ فساد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، آپ کی غضب کو دعوت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرشتوں سے کہتا ہے یباعی بہم الملائکہ، فرشتوں سے فخریت ہو، جو آپ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ کریم کی نگاہ ہم سے ہٹا ہوا ہے، نہیں، اللہ رب العزت کی نگاہ برق انتہائی ہمارے اوپر ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے خاص بندوں کو دیکھو کیسے میرے حکم مان رہے ہیں، پوری مہینہ انہوں نے روزہ رکھا، اور آج میرے حکم کی تکمیل کے لیے وہ سب چھوڑ کر کے میرے گھر کو جاتے ہیں، عیدگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تاکہ میرے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سنے اور اسی پر عمل کریں۔ اور تیسری بات، عید کا جو خلاصہ ہے وہ خیر خواہی ہے، عید کا جو خلاصہ ہے وہ خیر خواہی ہے۔ یہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونے سے جو لوگوں کو دکھایا، کائنات کو دکھایا۔ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن موقع محل ایسے ہے کہ دوبارہ ہی میں آج عرض کروں گا۔ عید الفطر کے دن ہے، یہ وہ عید ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ہے۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس جب آ جاتے ہیں تو ربیع الاول میں دنیا سے روپوش ہو جاتے ہیں۔ تو ربیع الاول کے دن چھوٹی عید کی جو آخری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری عید ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک جبہ مبارک پہن لیا اور عیدگاہ کی طرف چلے، کچھ میٹھی چیزیں شال وغیرہ کھجور جو گھر میں مہیا تھی ان کو تناول فرمایا، اور سنت عمل یہ کہ چھوٹی عید کو عیدگاہ کی طرف آنے سے پہلے کچھ کھا لیا کرے، کوئی میٹھی چیز ہو جو گھر میں مہیا ہو کوئی کھا لیا کرے، اور پھر اللہ کی گھر کی طرف عیدگاہ کی طرف چلے جائے، یہ سنت عمل ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تناول فرمایا، حدیث کے الفاظ آ جاتے ہیں، خشک کھجور جس کو جوارا کہا جاتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمائی۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ کوئی اور ہے؟ اس نے کہا جی عبداللہ بن سامت نے شہد کی بوتل لائی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا لاؤ، انہوں نے شام میں سے ایک دو چمچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور عیدگاہ کی طرف چلی۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے گھر کی کام کاج میں مصروف رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کبھی نماز پڑھ کر کے واپس آ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان وغیرہ مسجد نبی میں آ جاتے ہیں۔ جو ہی دیکھا کہ 10 منٹ کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مجھے خوف ہوا کیسے نہ ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوا ہو، اسی دنوں میں بخار بھی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسی کو لے کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جلوہ افروز ہوا، اور مجھے کہتے ہیں عائشہ
آپ کو یاد ہے ایک رات آپ رو رہی تھی, میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ کوئی اولاد نہیں ایسی وجہ سے میں رو رہی ہوں. اللہ رب العزت نے یہ اولاد آپ کو دی ہے, یہ آپ اس کی اماں ہے اور میں محمد رسول اللہ اس کی باپ. چھوٹی بھائی بچہ ہے کوئی 5-6 سال کی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہاتھ مبارک کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ, واہ بچہ تیری قسمت پہ بھی قربان, میرے ماں باپ اس بچے کی قسمت پہ قربان ہو جس کی ہاتھ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھامے. واللہ العظیم یہ بڑی بڑی بات ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے امام الانبیاء کیا کرنی ہے مجھے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو نہلاؤ, اس کو مکمل سنگار کرو. اور جبریل علیہ السلام میں دروازے میں آتے ہوئی جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ رب کائنات کی عرش آپ کے اس عمل سے ہل چکا ہے. اللہ کا عرش رو رہا ہے اور اللہ رب العزت نے سب کچھ عالم الغیب ہونے کے باوجود عرش سے پوچھتا ہے کیوں آپ رو رہے ہیں. اللہ کے عرش نے کہا یا الہ العالمین, آپ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کو اپنے گھر میں لے کے جا رہا ہے اور اسی کے گھر میں چھوٹے بچوں کا تو کپڑا ہی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل آپ پریشان نہ ہو جائے, جنت سے اللہ نے ایک جوڑا کپڑے کا اور آرائش کے بچے کی جتنے بھی چیزیں تھے اللہ نے بھیج دیا اور اللہ کی نبی کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے گھر میں پہنچا دیا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے آ کر کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت سے کپڑے وغیرہ کا انتظام کر چکا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے جو ہی نگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ڈالی تو وہاں کیا تھا, جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہٹے ہوئے تھے وہاں یہ کپڑے بھی رکھا ہوا. اس بچے کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نلاتا ہے خوب سنگار کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ دے کر کے نصرت کرتی ہے. جو ہی یہ بچہ جب نکل جاتا ہے مدینہ منورہ کی گلیوں سے, قربان جاؤ مدینہ منورہ کی گلیوں, یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس پر امام الانبیاء نے دعا کی ہے. یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ آقا میرے آقا نے کہیں دفعہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد. الہ العالمین مدینہ منورہ کو ہمارے لیے ایسے پسند کرنا جیسے وہ مکہ کو کیا تھا بلکہ اس سے زیادہ. اسی وجہ سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کا جو فضیلت ہے وہ مکہ سے زیادہ ہے. اگرچہ جمہور علماء کا یہ مذہب نہیں ہے, ہاں جمہور علماء کا یہ مذہب ہے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک زمین کے جس حصے میں پڑا ہوا ہے وہاں رکھا ہوا ہے اللہ کی ہر چیز بہترین جگہ ہے, جنت سے بہترین جگہ ہے, بیت اللہ سے بہترین جگہ ہے. تمام خدا کی خدائی جتنے مخلوق پیدا کیا ہے سب سے بہترین جگہ وہی ہے جہاں میرے پاک پیغمبر کی ایڑی مبارک رکھا ہوا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے جب نکل جاتا ہے وہ مدینہ منورہ کی بچے دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے چمٹتے ہیں اللہ کے نبی سے, کہتے ہیں کاش ہمارے والدین بھی شہید ہو جاتے, ہمارے والدین بھی اس دنیا میں نہیں ہو جاتے جیسے آج یہ اپنا قدوس نامی جو لڑکے ہیں اللہ نے جو فضیلت اس کو دیا ہے ہمارے زمرے میں بھی ایک فضیلت آ جاتی ہے. اللہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور یوں نہیں فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ تو اللہ کی قریبی ہے جس کو جتنا دے دے. عبد القدوس کے حق میں اللہ نے یہی کیا تھا, جنت میں جوڑا بھیجا اور نبی کو اس کا والد بنایا, عائشہ کو اس کا امی بنایا. تو عرض کرنے کا میرے مقصد یہ ہے کہ عید کا جو تیسری عظیم کام یہ ہے وہ ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنی ہے. ہمسایوں کے حالات, شہر والوں کے حالات, گلی والوں کے حالات, یتیموں کے حالات, غرباء کے حالات کو دیکھنی ہے کہ میرے گھر میں تو چولہا جل رہی ہے, میرے بچے سب کچھ تو پھینک رہی ہے. یا ایسے کوئی اس شہر کے اندر, میرے گلی کے اندر, میرے پڑوس میں ایسا کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے کہ جس کی والدین دنیا میں نہ رہا ہو. اور یتیم کی کفالت وہ چھوٹا کام نہیں ہے, وہ چھوٹی سی کام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا وقافر الیتیم ہاتان, میں اور یتیم کے جو پرورش کرنے والے ہیں قیامت میں دن ایک ساتھ اٹھ جاتے ہیں. مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کچکول اس کی چھوٹی سی کتاب ہے, کل میں مطالعہ کر رہا تھا, عجیب سی کیفیت میں نے دیکھا.
مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دارال کراچی کی جب بنیاد رکھی تو سب ظاہر ہے مدارس میں کوئی بچے آ جاتے ہیں یا تو والدین کی نگاہ میں سب سے گمزین ہو کہ بھئی یہ بچہ کچھ نہیں پڑھ سکتا، یا یتیم ہو وہی آ جاتا ہے، سرمایہ دار کے اولاد مدارس میں تو نہیں آتی الا ماشاءاللہ شاذ نادر۔ سارے بچے ہمارے مدرسے میں بھی بہت سارے طلباء ایسے ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں اس سے پوچھتا ہوں بیٹا نہیں اڑا میں نا، وہ کہتے ہیں کہ اڑا نہیں پڑا کنا بابا کو گیا اسی دن میں ایک بچے سے پوچھا ہم نے 25 سال آج اس کے سر پر رکھا، میں نے کہا چھٹی لو ہمارے میرے طرف دیکھا مسئلہ جی کنا بابا کو گیا یہ چھٹی کرو کیا تذکر ہوتے ہیں، خدا کی قسم میرے دل میں تیر کی طرح وہ بات سننے لگ گئی اور میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، میں نے کہا شیخ اسماعیل آپ کی قبر پر اللہ کو رحمت کرے، اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت کر دے، اس ادارے پر جو بانی ہے جو آپ ہے اللہ نے کتنا مقام آپ کو دیا ہے اور آپ کی توسط سے اور آپ کی محنت سے آج آپ کی اولاد میں یتیم بچوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے قرب و تہوار میں دیکھیں کہ خدا نہ خاصہ ایسے کوئی بچہ ایسے گھر میں کوئی ہمارے محلے میں کوئی ایسے نادار گھر نہیں ہے کہ جس کی چولہا نہیں لگا ہوا ہو اور ہم سے ہو کر کے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آ کر کے ہمیشہ مجھے ہمسائے کے متعلق اتنے وصیت کرتے حتیٰ کہ میں محمد رسول اللہ یہ سمجھتا کہ میرے باقاعدہ میراث میں ہمسائے شریک ہو، یعنی ہمسائے کے متعلق سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا نشانی سب سے زیادہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ اللہ رسول عالم اللہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی شر سے اس کی ہمسایہ اگر محفوظ ہو وہ سب سے بڑا مومن۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ جو عید کے راتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ہاتھ کو لے کر جب عیدگاہ کی طرف جلوہ افروز ہو رہا ہے تو مدینہ منورہ کی بچے دیکھ کر کے رو رہے ہیں کاش کہ ہمارے والدین بھی نہیں ہوتی، کاش کہ ہمارے باپ بھی دنیا میں نہیں رہتا، آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں تو یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جاتی۔ تو میں نے عرض کر دیا یہ تیسرا اور چوتھا جو عید کا جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے خرافات سے ہمیں دور ہونا چاہیے، جو غیر شرعی کام ہے ہمیں اس سے دور ہونا چاہیے، جو بدعات ہے ہمیں اس سے دور ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ ناراض نہ ہو جائے، میں اپنا کمی بیان کر رہا ہوں، جو ہمارے اندر جو کمی ہے سنت کے خلاف جو ہماری زندگی ہے اسی کو میں کہہ رہا ہوں۔ عید نماز پڑھنے کے بعد اکثر ساتھی کا نصاب پہ جاتے ہیں، نصاب پہ جانا منع نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمان کی نعمت سے نوازتے تھے، چونکہ ذہن شرکیت تھا، اللہ کے نبی نے مانا فرمایا کہ نصاب میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں ہجری مکہ کو جب اللہ نے فتح کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے اندر اعلان فرمایا کنتم نحیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر مولاکم۔ یہ اللہ کے نبی کا الفاظ، میں آپ کو قبرستان سے منع کرتا تھا کہ آپ قبرستان پہ نہ جائیں، اور جب میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی رغبت توحید سے بھر دیا ہے، الا فزوروها، ابھی اجازت ہے آپ قبرستان پہ جائے، فإنهم تذکر موتاهم، کیونکہ قبرستان پہ جانے سے ہمیں موت یاد آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مطلق کہا ہے، اور باقاعدہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لاف نہیں مارتا بلکہ کتابی حوالے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عید کے دن باقاعدہ قبرستان پہ جانا، وہاں قبرستان میں جا کر کے دعا کرنا، یہ میری شریعت ہے۔ دعا کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، والدین دنیا سے جا چکے ہیں، آپ یہاں سے بھی اس کی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں اعمال نامہ کا جو صحیفہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، مگر وہ والدین خوش قسمت ہے
کہ اللہ نے اس کو نیک اولاد دیا ہے. ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. الہ العالمین وہ دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا. یہ اولاد جس کو اللہ نے عقل دیا ہو, جس اولاد کو اللہ نے دین سے روشناس کیا ہو, یہ وہی اولاد کر سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک. اور دوسری بات, اولاد والدین کے لیے کوئی صدقہ کر لیتا ہے, والدین کے لیے کوئی صدقہ کر لیتا ہے. مسجد بنائی, مدرسے میں تعمیر کر دیا, سب سے بہترین جو خیر جاری ہے, جو سب سے بہترین کام ہے, دو چیزیں, ایک ہے مسجد اور دوسرا ہے کتاب لینا. حدیث کی جو کتابیں ہیں, چند دن پہلے ایک ساتھی, وہ شاید مسجد میں بھی موجود ہوئی ہو, آ کر کے میں نے چند دن پہلے اعلان کیا تھا رمضان شریف سے کچھ دن پہلے کہ ہمیں مدرسہ کے لیے ایک ضرورت, کتاب کی ضرورت ہے, 1.5 لاکھ سے اوپر کی قیمت ہے اس کی. ایک ساتھی کو اللہ جزا خیر دے, وہ اسی وقت لایا, وہ بھی ہم موجود ہیں, میں نام نہیں لیتا ہوں, شاید وہ مناسب نہ سمجھے. اس نے کہا یہ میرے طرف سے 5,000 روپے ہے, میں کیا کام کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, گاڑیوں کو فارغ کر لیتا ہوں, بڑھتا نہ کارب کے دائی کے کرے تو کل حق داری کے اللہ نبی اوپر حدیث رکھا تھا اس سے لگی. اور 1,000 اور بھی دیا میرے والد نے مجھے دیا ہے, یہ اسی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, کچھ ساتھیوں نے اور بھی تعاون کر دیا الحمدللہ. ابھی تک کتنا بھی پیسے جمع نہیں ہوا ہے, ابھی بھی 60-70,000 روپے اور بھی رہ جاتے ہیں. خیر ایک اور ساتھی ہے, ابھی رمضان شریف میں اس نے 10,000 روپے دیا, اسی کتاب کا میں نے جا کر کے بچوں کو دیا, میں نے کہا اس کو رکھ لے, میں جب کتاب کی پیسے پورا ہو جاتی ہے تب لے جاتا ہوں. وہ بندہ ابھی مسجد میں موجود ہے. پھر مجھے رات کل اس نے فون کیا, مجھے رو رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیوں, کیا ہوا؟ میں نے سمجھا کوئی حادثہ ہوا ہو, کوئی قریب و رشتہ دار یا کر کے کوئی موت کیوں ہو چکا ہو. اس نے کہا اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. میں نے رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, یہاں مدرسہ مسجد میں موجود ہے وہ بندہ. میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے, شیخ اسماعیل کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ خالی کا درس دے رہا ہے, اور میں وہاں سے آ رہا ہوں اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کھڑے ہیں, اور اٹھ کر کے اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو لے کر کے اس کتاب پر رکھی, اللہ نے آپ کی صدقہ کو قبول کر لیا. ہاں موجود ہے, شاید آپ کہتے ہیں کہ ہم ہاں کی باتیں کر رہے ہیں, وہ موجود ہے اسی مسجد کے اندر بھی. وہ رو کر کے کہا کہ اللہ کو جزائے خیر دے دے, آپ نے جو میرے رہنمائی کر دی. میں نے کہا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین عمل, جو سب سے بہترین صدقہ ہے, وہ کتاب ہے. اور اللہ جزائے خیر دے میرے بانوں کو بھی پچھلے سال میں نے کتابوں کا اعلان کر دیا. وہ بندہ بھی ادھر موجود ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے. گھر سے لے کر کے بچوں سے چندہ کر کے لایا. پھر آخر میں اللہ اس کی صحت, اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اللہ اس کے عمر میں برکت ڈالے. پھر کیا کیا, مجھے فون کر دیا, کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا موٹر سائیکل ہی بیچ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں, وہ بھی طلباء کے لیے. میرے ہاتھ کا ایک انگوٹھا ہے سونا رکھا ہوا ہے, پہن نہیں ہو, میری شادی کی ہے, اللہ جانتا ہے کب اس کی شادی ہو چکا ہو, وہ بھی رکھا ہوا ہے میرے ساتھ. اس کو اٹھا کر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میوانوں کے لیے کتابیں دیں. خیر میں نے چیک کر کے بھیج دیا اس کو, کتابیں بھی لائی. پھر ایک طالب علم ماشاء سے مجھے کہتا ہے کہ سر جی فلان حاجی صاحب نے جو کتابیں لی تھی, میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے وہ مقام اس کو دیا ہے, وہاں درس بخاری میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور اس نے کہا کہ اس کے لیے دعا کرنا. کتنے خوش قسمتی کی بات ہے, کتنے خوش قسمتی کی بات ہے. تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے, عید خیرخواہی کا نام اور خرافات سے دور ہونا ہے. جو اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے منع ہونا چاہیے. قبروں پہ جانا عید کے دن خاص کر اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا, یہ بدعت ہے, یہ شریعت کے اندر نہیں ہے. آپ یہاں سے دعا کریں اس کے لیے, آپ ایثار ثواب کریں اس کے لیے, آپ ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کریں, یہ اس کو پہنچ جاتا ہے. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو واقعہ لکھا تھا کہ میں اس کو پڑھ کر کے میں حیران ہوا کہ واقعہ تھا اللہ والوں کے قدموں میں اللہ نے کتنی
اتنی نورانیت رکھی ہے. اور عید کا جو 5واں مقصد ہے کہ ایک دوسرے سے جو ناراضگی ہے ہمارے، خلفشار ہے ہمارے، اس کو نکالنا ہے دل سے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو عید کے دن ایک دوسرے سے جو لوگ ناراض ہیں وہ عید نماز کے بعد مسافر یا معانقہ کر کے ناراضی کو اپنا دور کر لیتے ہیں، میں رب کائنات فرشتوں کو عادت دے دیتا ہوں اس کی گناہوں کی جو فہرست ہے اس پر بھی لکیر پیش ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو، ہر پیر کو اللہ کے دربار میں امت کے اعمال پیش ہو جاتے ہیں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ مَا لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. اللہ رب العزت ساروں کی بخشش فرماتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی جو مشرک ہے، مگر الا رجلین کان بینہما شحنۃ فیقال له حتی یصلحا. مگر دو بندوں کی مغفرت نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے جو ناراض ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی نامہ اعمال کو، اس کی صحیفہ کو ایک ساتھ پہ رکھ، جب تک وہ زمین میں اپنا فیصلہ ہی نہیں کرتے میں اللہ حج کو اس کا فیصلہ نہیں کرتا. گھروں میں ناراضگی ہے، بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہے، چچا زاد ایک دوسرے سے ناراض ہے، خالہ زاد ایک دوسرے سے ناراض ہے،